اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. درود بھیجیے محمد و آل محمد. جو کہ اکثر دماغوں میں آتا ہے اور یہ پوچھا بھی جاتا ہے کہ ہم بہت سے نیک کاموں کی اہمیت سے آگاہ ہونے کے باوجود اس کو کر نہیں پاتے، ان کی توفیق ہی نہیں مل پاتی. نماز شب کے سلسلے میں کتنی آپ نے تاکید سنی، لیکن نماز شب کی توفیق ہی نہیں مل پاتی. مثلا پڑھنے کے لیے اٹھا ہی نہیں جاتا. کتنے نیک اعمال اس طرح سے اور ہیں، یعنی جیسا ہم چاہتے ہیں ویسا عمل نہیں ہو پاتا. پھر ہم کیا کریں؟ دوسرے الفاظ میں ہمیں توفیق نہیں ملتی ان کاموں کو کرنے کی. تو دیکھیے یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ مشیت خدا اور بندے کا ارادہ جب آپس میں مل جائے تو توفیق وجود میں آتی. بندے کا ارادہ اور پروردگار کی مشیت، ان دونوں کو ملنا چاہیے. ان میں اگر کوئی ایک چیز بھی کم ہے تو توفیق نہیں ملے گی. اور ہمیشہ یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ گناہوں پر اصرار کرنے کے نتیجے میں توفیقات سلب ہو جاتی ہیں. گناہوں پر اصرار، بار بار کرتے چلے جانا. امام خمینی نے بہت ہی اچھی بات اس سلسلے میں فرمائی. فرماتے ہیں کہ بہت ممکن ہے کہ نامحرم پر فقط ایک بری نگاہ یا زبان کی صرف ایک بار چھوٹی سی لغزش، ایک طنز، صرف ایک دفعہ کا مذاق، صرف ایک دفعہ کوئی برائی طویل عرصے تک توفیقات کو ختم کر دے. بہت ممکن ہے اس بات کا ہونا کہ فقط نامحرم پر ایک بری نگاہ، ایک بار فقط زبان کی لغزش، ایک طنز یا ایک مذاق یا کسی بھی ایک ایسا کوئی برائی کا کام، اس سے توفیقات آپ کو ملنا طویل عرصے تک کے لیے بند ہو جائے. اور خدا اور بندے کے درمیان ایک حجاب آ جاتا ہے. باقاعدہ جو شرح لکھی حدیث جنود و عقل و جہل میں امام خمینی نے باقاعدہ اس کی شرح کی اور یہ کہا ہے کہ یہ بہت عین ممکن ہے. تو انسان کو تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. البتہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر توفیقات کے خزانے پوشیدہ ہیں، اور یہ بات ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی. اور امام نے فرمایا کہ درود پڑھنے میں توفیقات کے خزانے پوشیدہ ہیں. توفیقات کے خزانے. اور بہت سی روایات میں تو یہ ہے کہ گناہوں کی جڑ کٹ کے رہ جاتی ہے جتنا زیادہ انسان درود پڑھتا. اور دیکھیے توفیق کہتے ہیں ایسے اسباب پیدا ہو جائیں جس سے اطاعت خدا آپ کے لیے آسان ہو جائے، یہ بھی توفیق. اور اس سے مسلسل پھر نیک کاموں کا صدور ممکن ہو جاتا ہے. آپ کرنے جاتے ہیں لیکن کچھ ایسے گناہ حائل ہو جاتے ہیں آپ کی راہ میں کہ آپ کے لیے اطاعت خدا کرنی آسان نہیں ہوتی. ایسی جگہ مثلا آپ کی شادی ہو گئی، کسی فاسق و فاجر شخص سے شادی ہو گئی، وہ آپ کو مثلا پردہ نہیں کرنے دے رہا ہے، وہ آپ کو کوئی اور اس طرح سے کاموں میں روڑے اٹکا رہا ہے. مثلا آپ کے کوئی اور رشتہ دار ایسا ہے جو آپ کو ان کاموں سے میں رکاوٹ ڈال رہا ہے. آپ مدرسے آنا چاہتی ہیں، وہ لوگ نہیں آنے دے رہے ہیں. مثلا تعلیم دین حاصل کرنا چاہ رہی ہیں، کسی اور جگہ سے کوئی رکاوٹ آ رہی ہے. نیک یعنی اس کا مطلب ہے کہ توفیق مل نہیں پا رہی. تو توفیق حاصل ہونے سے کیا ہوتا ہے کہ اطاعت خدا میں آسانیاں پیدا ہوتی ہیں، نیک کاموں کا صدور ممکن ہونے لگتا ہے، اور گناہوں سے انسان پرہیز کرتا ہے جس سے اس کی راہ پر چلنا بہت آسان ہو جاتا ہے. یعنی توفیق کے معنی یہ ہیں. اب جو چیزیں توفیقات دلواتی ہیں اگر آپ اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں تو یہ راہ کی ساری حائل رکاوٹیں ہٹتی چلی جائیں گی. سوال یہی تھا نا کہ کتنے نیک اعمال ایسے ہیں کہ ان کی اہمیت سے ہم واقف ہیں لیکن ہم کر نہیں پاتے، ہمیں توفیق نہیں مل پاتی کہ ہم اس کام کو کر سکیں. تو ایک تو طریقہ ابھی آپ نے سن لیا کہ محمد و آل محمد پہ درود پڑھنا، یہ توفیقات کے خزانے اس کے اندر پوشیدہ ہیں. اللہم صلی علی محمد. اور یہ توفیقات کو دلانے کے لیے بہترین ایک عمل. دوسری چیز علماء نے کہی، اب اس میں اتنا وقت نہیں ہوگا، میرے پاس بہت تیز رفتاری سے گزرنا ہے. تقویٰ جتنا زیادہ آپ حاصل کرتی چلی جائیں گی، گناہوں سے اپنے آپ کو جتنا زیادہ آپ بچائیں گی اپنے آپ کو گناہوں سے، اتنا ہی توفیقات آپ کو زیادہ سے زیادہ ملتی چلی جائیں گی.
آپ عمل کر کے دیکھیے، ایک ایک کر کے گناہوں کو ٹارگٹ بنا کے کم کرتی چلی جائیں، آپ کو عبادات کی توفیقات ملتی چلی جائیں گی۔ اس کا اتنا وقت نہیں ہے، صرف ہیڈنگ ہی چاہیں تو لکھتی جائیں گی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جتنا علم بڑھاتی چلی جائیں گی اتنا توفیقات ملنی شروع ہو جائیں گی۔ علم کے بڑھنے کا توفیقات کی زیادتی میں بڑا عمل دخل۔ جتنا علم بڑھے گا اتنی توفیقات بڑھیں گی، جتنی جہالت ہوتی جائے گی اتنی توفیقات کم ملیں گی۔ تیسری چیز، جتنا زیادہ آپ استغفار اور توبہ کریں گی اتنی ہی زیادہ توفیقات ملیں گی، اور جتنا استغفار اور توبہ سے غافل رہیں گی توفیقات گھٹتی چلی جائیں گی۔ یہ سب آپ کے اختیار میں، جتنے چاہیں عمل کرتی چلی جائیں، جتنی چاہیں توفیقات کو بڑھاتی چلی جائیں۔ اگلی چیز، مخلوق خدا پر جتنے زیادہ آپ احسانات کریں گی، لوگوں کو سہولیات مہیا کریں گی، ان کو آسانیاں مہیا کریں گی، ان کے لیے مشکلات نہیں کھڑی کریں گی، اتنی ہی توفیقات آپ کو ملتی چلی جائیں گی۔ اور جتنا لوگوں کے لیے مشکلات کھڑی کریں گی، گھروں میں لڑائی جھگڑے کریں گی، ساسوں کے ساتھ لڑائیاں ہوں گی، بہوؤں کی ساسیں بہوؤں کے ساتھ لڑائیاں کریں گی، گھر کے اور رشتہ دار آپس میں غیبتیں کریں گے، ایک دوسرے کے خلاف جتنی چیزیں ہوتی چلی جائیں گی اتنا ہی زیادہ توفیقات گھٹتی چلی جائیں گی۔ مخلوق خدا کے لیے جتنی احسان اور آسانیاں آپ جمع کریں گی اتنی ہی زیادہ آپ کو توفیقات ملیں گی۔ اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا یقیناً کہ توفیقات کیوں گھٹتی چلی جاتی۔ پھر اس کے بعد جتنی آپ کی نیت نیک ہوگی لوگوں سے متعلق اتنی زیادہ آپ کو توفیقات ملیں گی۔ چاہے عملاً آپ بہت سارے لوگوں کے خلاف بات نہیں کر پاتی، عملاً اقدام نہیں کر پاتی، لیکن آپ کی نیت ان کے متعلق صحیح نہیں ہوتی، ان کو آپ ترقی کرتے نہیں دیکھنا چاہتی، ان کسی اچھی جگہ شادی ہو جائے تو آپ حسد میں مبتلا ہو جاتی ہیں، کوئی اور نعمت کسی کو مل جائے تو وہ بظاہر اچھے بن کے ملتے ہیں لیکن دل سے نیت اور نیک نیتی آپ کے نہیں ہوتی۔ معاشرے کی بات کر رہا ہوں، خدا نخواستہ آپ اس سے مراد نہیں۔ تو جتنی نیک نیتی ہوگی اتنی توفیقات ملیں گی، اور جتنا دیگر لوگوں کے لیے برائی آپ کے دل میں پائی جائے گی اتنی توفیقات گھٹتی چلی جائیں گی۔ اسی طرح سے اچھا اور دیندار دوست یہ توفیقات کو ملنے میں بڑا معاون ثابت ہوتا ہے۔ اچھا دوست، اچھی دیندار سہیلیاں، اچھے دوست پیدا کرنا، وہ خود بھی نیکی کی راہ کے اوپر گامزن ہوتا ہے اور آپ کو بھی اپنے ساتھ لے کر چلتا ہے، اور نئی نئی نیکیاں آپ کو کرنے کو ملتی۔ اسی طرح سے دعا کرنا یہ خود توفیقات دلواتا ہے۔ جتنا آپ دعائیں کریں گی، جتنی آپ پروردگار عالم سے حاجتیں طلب کریں گی، جتنے زیادہ ائمہ کے واسطے دیں گی دعاؤں کے سلسلے میں، جتنی دعائیں ہوں گی اس کے مقابلے میں اتنی زیادہ آپ کو توفیقات ملیں گی۔ اور اسی طرح سے علماء نے فرمایا کہ جتنا آپ کا صبر مصیبتوں کے اوپر، پریشانیوں کے اوپر بڑھے گا اتنی ہی آپ کی توفیقات میں اضافہ ہوگا، اور جتنا آپ بے صبری کا مظاہرہ کریں گی، کسی نے ذرا سا آپ کو کچھ کہہ دیا آپ بڑھ کے اس کو جواب دینے لگیں، کسی نے ذرا سا آپ کے خلاف بات کہہ دی تو آپ بھی اس کے پیچھے لگ گئیں، توفیقات کم ہوتی چلی جائیں گی۔ ان اللہ مع الصابرین جب بھی کہا جاتا ہے اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، جب اللہ ساتھ ہو جائے گا تو کتنی توفیقات حاصل رہیں گی۔ اور اسی طرح سے نیک کاموں کی تلاش اگر آپ کرتی رہیں گی کہ رضایت خدا کس چیز میں، جیسے کہ ہم نمازوں کا سلسلہ چل رہا ہے، بہتر سے بہتر نماز کیسے پڑھیں، ثواب کس میں زیادہ ہے، ثواب کس میں زیادہ ہے، کوئی بھی عمل آپ کرنے جا رہی ہیں فوراً یہ دیکھیں کہ کون سا طریقہ ایسا ہے میں زیادہ سے زیادہ خوشنودی خدا حاصل کر سکوں۔ نیک کاموں کی تلاش میں رہیں، یہ نہیں کہ بس وہ 2-4 چیزیں آپ نے پکڑ رکھی ہیں بس اس کے علاوہ کسی طرف نگاہ نہیں، نئی سے نئی چیزیں نیک کاموں کی تلاش کریں، خود بخود توفیقات آپ کے پیچھے پیچھے آئیں گی۔ تو بہرحال دل کو اگر مائل کیا جائے، نیکی کرنے کا ارادہ کیا جائے اور مستحکم ارادہ کر لیا جائے اور پوری قدرت و استطاعت کے ساتھ اس کو وجود میں لایا جائے تو خود بخود پھر علماء فرماتے ہیں کہ توفیق مل جائے گی۔ یعنی مصمم ارادہ کریں اور عمل کر ڈالیں، پھر آپ دیکھیں کہ توفیقات آپ کو کیسے ملتی۔ تو یہ ایک سوال اس کا بھی جواب ہو گیا کہ ہم بہت سی چیزوں کو نہیں کر پاتے ہیں لیکن اس میں ہمارا اپنا قصور ہوتا ہے، جو کہ آپ نے سارے قصور بھی سن لیے، اور اس کے برخلاف کون سے اعمال کریں تو ہمیں اس کو راہ سے ہم اپنی تمام رکاوٹیں ہٹا دیں گے اور ہمیں توفیقات کے خزانے حاصل ہونے لگیں۔